شیطان کا وار ہم پر کارگر نہ ہو جائے۔ یہ ہے میسج جو قرآن دے رہا ہے، لیکن ہمارا معاملہ عجیب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان کا معاملہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے ہوگا۔ تو یہ ہے جو اہمیت قرآن نے بتائی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو بلاتا ہے اپنے لوگوں کو، اپنے گروہ کو، تاکہ انہیں بنائے جہنم کا ایندھن۔ وہ تو اس کا اینڈ تو یہ ہے، اگر اس کے پیچھے لگو گے تو پھر انجام وہ ہے۔ جو اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے، جو اس کے فریب میں آ گئے، وہ تو لے جائے گا انہیں اور جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جان لو جن لوگوں نے کفر کیا، ناشکری کی، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ کی بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا بدلہ ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا وہ شخص کہ جس کی نگاہوں میں اس کا برا عمل کھبا دیا گیا ہو، فرآہ حسنا، اور پھر وہ اس کو اچھا ہی دیکھے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ شیطان جب انسان کو پٹڑی سے اتارتا ہے اور غلط روی پر آمادہ کرتا ہے، تو انسان اپنے لیے بے شمار جواز تلاش لیتا ہے ذہن میں۔ اپنی وہ غلط روی اسے لگتی ہے کہ یہ میں بالکل صحیح ہوں، حق پر ہوں اور حق بجانب ہوں یہ کرنے میں۔ اس کا برا عمل ہی اس کی نگاہوں میں کھب جاتا ہے، مزین کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ فرآہ حسنا، غلط عمل کر رہا ہے لیکن اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے۔ اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو انسان پھر کسی دوسرے کی بات سنتا نہیں۔ یہ ہے بہت بڑا ایک شیطان کا وار۔ جو اس کا شکار ہوا وہ پھر اس کو راستہ دکھانا بڑا مشکل ہے، جو اپنی بدعملی کو، کج روی کو، غلط روی کو سمجھے کہ میں درست ہوں۔ حالانکہ ایسے معاملے میں اسے چاہیے کہ وہ پھر رجوع کرے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، اہل علم کی طرف، اہل اللہ کی طرف، کہ کیا میرا یہ طرز عمل درست ہے، میں اس کو درست سمجھ رہا ہوں، کیا واقعی درست ہے؟ لیکن اگر وہ یہ رستہ اختیار نہیں کرتا اور خود عقل کل بن کے بیٹھ گیا ہے، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اور یہاں پر جو ہے اس کی واپسی کا امکان پھر مسدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ شخص وہ ہے کہ جو اس لائق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو اے نبی آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں۔ اب یہ ایسے لوگ جو اڑ گئے ہیں اپنی غلط روی پر، اب آپ ان کے غم میں گھلائیں نہیں اپنے آپ کو، چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو حرکتیں یہ کرتے ہیں اللہ ان سے واقف ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ وہ ہے جس نے ہوائیں چلاتا ہے، بھیجتا ہے ہواؤں کو، اور پھر وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو۔ فسقناہ الی بلد میت، اور پھر ہم دھکیل دیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں ان بادلوں کو کسی بنجر زمین کی طرف، مردہ زمین جو بے آب و گیا ہے، جہاں سبزہ نہیں ہے، خشک ہے۔ فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، تو اس بارش کے پانی کے ذریعے سے ہم اس زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کی موت کے بعد۔ کذالک النشور، اسی طریقے سے ازسر نو زندہ کر دیے جائیں گے۔ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ مردوں کو برآمد کر دے گا۔ یہ انسان کا جسد تو پیوند خاک کی ہونا ہے نا، اسی زمین میں جانا ہے۔ تو جیسے زمین کے اندر جو پوٹینشلز ہیں، جو سبزہ ہے، جو بیج ہیں، جو مختلف جڑی بوٹیاں ہیں، پانی نہ ملنے سے زمین خشک ہے، اوپر سے بارش کا پانی برسا اور سارے وہ پوٹینشلز باہر نکل آئے، اب رویدگی ہے، سبزہ ہے، ہریالی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہی زمین نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، اور مردہ جو ہیں وہ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت کا طالب ہے تو عزت تو کل کے کل اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کا انکار کر کے اور اللہ سے بے وفائی کر کے کسی کو عزت نہیں مل سکتی، وہ تو خاص ہے اللہ کے لیے اور پھر اللہ والوں کے لیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ،
ہر اچھی بات، ہر پاکیزہ کلمہ، ہر خیر کی بات وہ چڑھتی ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے ہاں وہ شرف قبول حاصل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پذیرائی عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی بات کسی کو نیکی کی کہی جائے، خیر کی کہی جائے، اچھی نصیحت ہو، قرآن کے ذریعے کسی کو دعوت دی جائے، بلایا جائے، یہ سارے اچھے کلمات ہیں۔ ذکر اللہ ہو، یہ سب چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے، یہ اوپر جاتے ہیں، قبولیت پاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفع، اور جو نیک عمل ہے وہ اس کو سہارا دیتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ صرف اچھی بات ہو اس کی ایک درجے میں اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ اللہ کے ہاں قبولیت جو ہے اس کی ہے، لیکن ساتھ عمل صالح بھی ہو تو اب یہ معاملہ یقینی ہو گیا کہ وہ واقعتاً پہنچے گا اور اللہ کے ہاں قبولیت حاصل کرے گا۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ کہ جو بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی جو چالیں ہیں اور جو مکر ہے وہ نیست و نابود ہو کر رہیں گی، ان کی پذیرائی نہیں ہے، ان کے لیے نیستی ہے، ہلاکت ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، اور پھر حقیر پانی کی بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہیں بنایا جوڑوں کی شکل میں، وما تحمل من انثی، اور نہیں کوئی عورت یا کوئی فیمیل مادہ حاملہ ہوتی، ولا تضع، اور نہ وہ جنتی ہے، وضع حمل ہوتا ہے، الا بعلمہ، مگر یہ کہ سب اس کے علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر، اور نہیں عمر پاتا کوئی بھی لمبی عمر پانے والا، بڑی عمر والا، ولا ينقص من عمره، اور نہ گھٹایا جاتا ہے کسی کی عمر میں سے کچھ، الا فی کتاب، مگر یہ کہ یہ سب باتیں طے شدہ ہیں، اللہ کے ہاں درج ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اس کا علم قدیم میں ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ سب چیزیں اللہ پر بہت آسان، یہ اللہ کے صفت علم کے حوالے سے خاص طور پر ہر شے اس کے علم میں ہے اور کوئی شے اس کے حیطہ علم سے باہر نہیں۔ وما یستوی البحران، اور یہ دونوں دریا جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں، دو سمندر، ھذا عذب فرات، یہ ایک جو ہے یہ میٹھے پانی کا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، سائغ شرابہ، اور پینے میں بہت خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین ہے، تلخ ہے، کڑوا ہے، ومن کل تاکلون لحما طریا، اور دونوں ہی سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت، یہ جو ہے سی فوڈ تمہیں دونوں سے حاصل ہوتا ہے، وہ میٹھا پانی ہو یا نمکین پانی ہو۔ وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور تم نکالتے ہو وہ زیور کے جس کو تم پہنتے ہو، یعنی موتی اسی سمندر سے برآمد کرتے ہو۔ وترى الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو، بڑے بڑے سمندری جہاز وہ چلتے ہیں پانی کو چیرتے ہوئے اس میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یہ انسانوں کے لیے تجارت کا ہمیشہ سے ذریعہ رہے ہیں یہ سمندری جہاز، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن صحیح طرز عمل کیا ہے؟ پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر پھر زبان سے ہی نہیں ہے، واقعتاً اللہ کی وفادار بن جاؤ، اس کی بندگی پر کاربند رہو، اور جو بھی اس کی وفاداری کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو، یہ ہے شکر۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے خدمت میں لگا رکھا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک گردش کرتا ہے وقت معین تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، پوری کائنات جس کے کنٹرول میں ہے، جس نے سورج چاند کو کام میں لگایا ہوا ہے، جو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے۔ لہ الملک، بادشاہی اور اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ معبود تمہارے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جس کو بھی پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک قطمیر تک کے مالک نہیں ہیں۔ قطمیر جو ہے وہ ایک بہت ہی بے وقعت چیز ہے، کھجور کی، اگر آپ آج کل تو افطار میں لوگ کھجوریں کھاتے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں جب کھولتے ہیں تو اس کی گٹھلی